حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دبدبا۔ ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان کسی بھی راستے میں ہرگز عمر رضی اللہ عنہ کا ہمراہی بن کر آپ سے نہیں ملتا، بلکہ جس راستے پر آپ چلتے ہوں اسے چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ آج ہم نام نہاد مسلمان ہیں، ہم دین اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق، رحم دلی، انسانیت اس کا پتہ ہی نہیں۔ ہم دور دور تک ان چیزوں کو نہیں اپنے پاس رکھتے۔ آج ہم زندگی بسر کرنے میں مصروف ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اشارے پر جان قربان کر دیتے تھے، جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، پیارے نبی کی ہر بات کو وہ سچ ثابت کر دکھاتے تھے، پیارے نبی جو کہتے تھے صحابہ وہی کرتے تھے۔ آج ہم خالی نعرے بازی سے کام لیتے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، ہم جان لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے، طرح طرح کے نعرے بازیاں باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت کو ہم نے اپنانا ہے، ہم نے شریعت محمدی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمیں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں، صرف نعرے بازی باتوں کی حد تک ہم مسلمان ہیں۔ ایسے کام نہیں چلنا۔ جیسے پیارے صحابہ پیارے نبی کی باتیں مانا کرتے تھے، آپ اشارہ کرتے تھے تو صحابہ اپنی جان تک قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن ہم اذان ہو رہی ہے مسجد میں، ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے مسجد میں، ہم موبائل پر سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں اذان مسجد میں ہو رہی ہے، ٹی وی کی آواز اسی طرح ہے، موبائل کی آواز اسی طرح ہے، ہمیں کوئی خیال نہیں کہ ہم نے آواز کو نیچا کرنا ہے، بلکہ سب سے اعلیٰ سب سے اچھی بات کہ نماز کا ٹائم ہو جائے مسجد کی طرف چل دیا کرو، سارے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیا کرو، لیکن ہم اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ہمیں کوئی فکر نہیں، بس پیسہ اکٹھا کرنے کی حوث ہے، مال اکٹھا کرنے کی حوث ہے، ہم ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لوگ عزت کریں، ہمارے آگے پیچھے ہوں، ہمارے چرچے ہوں، لیکن ہم اس کے قابل بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لیکن عزت والے کام کرنے یہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہمیں عزت والے کام بھی کرنے ہوں گے، لیکن نہیں۔ دیکھو آج ہم دنیا داری میں زندگی بسر کرتے ہوئے ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رشتہ داریاں بناتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے کام آئے گا، ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑے گی، یہ ہمیں پیسے دے گا انسان، لیکن ضرورت پڑنے پر ہم تمام طرف سے خالی ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی مدد نہیں ملتی، پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنے اللہ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی ہے ہماری مدد کرنے والا، ہم پر رحم فرما، اے اللہ کسی طریقے سے یہ مصیبت کا ٹائم ہم سے ٹال دے، ہم اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ دیکھو دنیا والے ان پر بھروسہ کیا کرنا، یہ بھروسے کو توڑ دیتے ہیں یا چھوڑ دے جاتے ہیں، صرف وہ بھروسہ اس پاک رب پر، وہ اللہ ہی بھروسے کے قابل ہے اور وہی بھروسے والا ہے، باقی اس دنیا میں کوئی ایسا انسان بھروسے والا نہیں ہے۔ ہم توبہ نعوذ باللہ پیارے رب کو چھوڑ کر ان انسانوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، حالانکہ یہ انسان ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں، مگر ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں کہ ہم پیارے رب کی عبادت کریں، ہم دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کریں، ہم ان باتوں پر ترجیح نہیں دیتے۔
हम रात 1-1 बजे 2-2 बजे तक काम करते रहते हैं सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया को देखते हैं, टीवियों के आगे बैठते हैं, यारों बेलियों के साथ घूमते हैं और सो जाते हैं। और सुबह कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 7 बजे, कोई 9 बजे। हमें पता ही नहीं नमाज का, हमें पता ही नहीं तिलावत कुरान का, मसनून दुआएं जिनकी बहुत बड़ी फजीलत है, हमें परवाह ही नहीं। तो फिर कैसे हम कैसे कामयाब होंगे? ये दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाना है, इसने हमें कोई फायदा नहीं देना। ये हमारे लिए एक सांप अज़दहा उसकी शक्ल अख्तियार कर जाएगा। यही माल जिसके लिए हम अपना सुकून खो देते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं अपने अल्लाह की इबादत को छोड़कर, जो कि इबादत के लायक है। कैसे हम रिश्तेदारियों को बरकरार रखने के लिए क्या से क्या करते रहते हैं, कहीं रिश्तेदारी टूट ना जाए, कहीं कोई फर्क ना आ जाए। और वो रब जो रिज़्क देने वाला है, हमें उसकी परवाह ही नहीं। जो हम रास्ते से भटक भी जाते हैं, वो हमें रिज़्क देता रहता है, फिर भी हम अनकारी हैं, नाशुक्रे हैं। हमें ख्याल करना होगा, जितनी जिंदगी बाकी रह गई है हमें अपने आप को सही रास्ते पर लाने की ज़रूरत है और हमें लाना होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जब हम इन बातों पर अमल करेंगे तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह तू ही बख्शने वाला है, अल्लाह हमें माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।